بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے پیارے بچوں؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ آج ہمارا چیپٹر نمبر 7 اسٹارٹ ہو رہا ہے، جس میں ہم 2 بڑی مساجد کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ وہ مساجد ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر فرمایا۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے۔ جہاں جہاں مسلمان گئے وہاں انہوں نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے انہوں نے ایک جگہ قیام کیا، ایک بستی میں قیام کیا، اس بستی کا نام تھا قباء، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز قیام کیا، یعنی وہاں ٹھہرے، اور اس دوران جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام وہاں کیا وہ ایک مسجد کی تعمیر ہی تھی۔ تو آپ اس سے مسجد کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مسجد کو کتنی اہمیت حاصل ہے، کہ مسجد جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مسجد میں جو ہے دینی علوم بھی سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مختلف وفود آ کر ٹھہرتے تھے تو انہیں مسجد نبوی میں ہی ٹھہرایا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، یعنی اس چیپٹر کا نام ہے مسجد قباء اور مسجد نبوی، اور آج ہم مسجد قباء کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر 26 نکال لیجیے آپ لوگ۔ ہجرت کے بعد یثرب یعنی مدینہ پہنچنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینے کا جو نام تھا وہ یثرب تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لے کر آئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یثرب کو مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر کہنا شروع کر دیا، اور تب سے اب تک یثرب کے بجائے اب مدینہ جو ہے وہ اس کے نام سے یہ شہر مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، تو مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کی مسجد میں چند روز قیام کیا۔ یہ اس مسجد کا پس منظر ہے، تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں، آپ کی بک میں تو نہیں، یعنی کہ کس طرح سے یہ مسجد تعمیر ہوئی۔ مدینہ ہجرت کے سے مکے سے ہجرت کے بعد مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں چند روز قیام کیا۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ قباء کہاں پر ہے، اب پڑھتے ہیں اس کو۔ قباء کی بستی میں چند روز قیام کیا۔ قباء میں قبیلہ اوس کے خاندان آباد تھے۔ قباء میں قبیلہ اوس کے خاندان آباد تھے،
اور یہ بستی اس وقت یثرب سے 3 میل کے فاصلے پر تھی، یعنی مدینے سے کتنا فاصلہ تھا؟ 3 میل کا، صرف 3 میل کا فاصلہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس وقت قبا کی بستی مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں قیام کے دوران جو پہلا کام کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا پہنچ کر سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ پھر کیا ہوا؟ یہ مسجد قبا کی بستی کے ایک سردار کلثوم بن ہدم کی جگہ پر بنائی گئی، یعنی جس جگہ پر بنائی گئی اس بستی کا جو مالک تھا کلثوم بن ہدم تھا، جو کہ قبا کا سردار تھا، قبا کی بستی کا ایک سردار بھی تھا، ٹھیک ہے۔ مسجد کی تعمیر قبا بستی کے سردار کلثوم بن ہدم کی جگہ پر بنائی گئی، اور قبا میں کلثوم قبیلہ اوس کے ایک ممتاز خاندان سے تھے، اور قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف بھی ان کی قسمت میں آیا۔ کتنے خوش نصیب تھے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا، اور پھر مسجد کی تعمیر بھی جو ہے انہی کی جگہ پر کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ خوش نصیبی تھی ان کی۔ کلثوم کو قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف بھی حاصل ہوا، ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ویری گڈ۔ آگے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کے ساتھ مسجد قبا کی تعمیر میں حصہ لیا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر دیتے تھے، پتھروں کے وزن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم خم ہو جاتا تھا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وزن اٹھاتے تھے، پتھر اٹھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک جایا کرتے تھے، آپ کے جسم جو ہے وہ جھکاؤ کی طرف آ جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ دیکھ کر عرض کرتے تھے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں، ہم اٹھا لیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو چھوڑ دو اور دوسرا اٹھا لاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر صحابہ سے الگ نہیں فرمایا، الگ نہیں کیا، اور ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر کام کیا کرتے تھے۔ چاہے وہ مسجد قباء کی تعمیر ہو یا مسجد نبوی کی تعمیر ہو یا کوئی اور موقع ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر کام کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو کبھی الگ نہیں رکھا۔ حالانکہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ہم یہ سب کام کر لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھے تم لوگوں کے ساتھ کام کر کے خوشی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آیا آپ لوگوں کو اچھی طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر میں خود حصہ لیا، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر لاتے، پتھروں کے وزن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم خم ہو جاتا، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ہم یہ کام کر لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہتے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ مختصراً میں نے آپ کو پوائنٹ کی صورت میں بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام نے بھی مسجد کی تعمیر میں جوش و خروش سے حصہ لیا۔ ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ اونچی آواز میں شعر پڑھتے تھے اور دیگر صحابہ بھی ان کی آواز میں آواز ملاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جذبہ اور شوق کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کو اس کار خیر میں حصہ لینے پر دعا دی۔ ٹھیک ہے، تمام صحابہ نے جوش و خروش سے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ شعر پڑھتے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس جذبے سے بہت خوش ہوئے اور ان کو اس کار خیر میں حصہ لینے پر دعا دی۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد کیا ہوا، مسجد قباء کی فضیلت۔
مسجد قباء کی کیا فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا، پڑھتے ہیں۔ مسجد قباء تاریخ اسلام میں وہ پہلی مسجد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے تیار کرائی، اور یہی وہ پہلی مسجد ہے جس میں کفار کے کسی خوف کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی۔ یہ تو اس کی اہمیت ہو گئی، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا آپ کو؟ مسجد قباء وہ پہلی مسجد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے تعمیر کرائی، ٹھیک ہے۔ اور جہاں مسلمانوں نے کفار کے خوف سے آزاد ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی۔ مسجد قباء کو اسلام میں بڑی فضیلت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کوئی پورا وضو کر کے مسجد قباء میں جائے اور وہاں نماز پڑھے تو اس کو عمرے کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ پورا وضو کر کے مسجد قباء میں نماز پڑھنے سے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خلوص نیت سے اور بہت بالکل بہترین طریقے سے وضو کر کے مسجد قباء میں جاتا ہے اور وہاں نوافل ادا کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نماز کو ادا کرنے کے بدلے اس شخص کو، اس مسلمان کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا اجر ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے مسجد قباء میں لے جائے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلائے ہمیں بھی، تاکہ ہم بھی جو ہے اس بابرکت مسجد کا جو ہے وہ مسجد میں جائیں اور اس کو جو ہے وہ دیکھیں اور وہاں نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کریں اور نماز پڑھنے کا جو ہے وہ اعزاز حاصل کریں، تاکہ ہمیں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھیں اب مسجد مدینہ منورہ کی آبادی اب بڑھ گئی ہے اور مدینہ کا شہر پھیل گیا ہے۔ مسجد قباء اب مدینہ کے شہر میں ہے۔ ظاہر یہ تو بہت پرانی 1400 سال پرانی بات ہے، اب تو سعودی عرب کا بہت ہی جو ہے وہ اس میں ترقی ہو گئی ہے اور بہت تبدیلی آ گئی ہے وہاں پر، تو اب تو قباء جو ہے وہ باقاعدہ ایک شہر بن گیا ہے اور مسجد قباء جو ہے وہ شہر کے بیچوں بیچ آ گئی ہے، مدینہ منورہ کے شہر میں ہی آ گئی۔ سعودی حکومت نے مسجد قباء کی نئے سرے سے تعمیر کروائی اور اسے بہت خوبصورت بنایا۔ مدینہ منورہ جانے والے لوگ تاریخ اسلام کی اس پہلی مسجد کی زیارت کر کے برکت حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کا ٹاپک ختم ہو گیا، انشاءاللہ تعالی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آئیں گے۔ آپ لوگ اپنی کاپیز نکال لیجئے تاکہ میں آپ کو کلاس ورک اور ہوم ورک کروا دوں، ٹھیک ہے جی۔
جی بچوں، آپ کا کلاس ورک دو خالی جگہیں پر کریں. دو MCQs حل کریں. اور دو جملے درست کریں. ٹھیک ہے، آپ اپنی ویڈیو کو روکیے اور یہ کلاس ورک کیجئے. اس کے بعد ہوم ورک کی طرف آ جائیے. پہلا سوال، قبا کی بستی کہاں تھی؟ کہاں تھی اور اس میں کون لوگ آباد تھے؟ اس میں کون لوگ آباد تھے؟ سوال نمبر 2، کلثوم بن ہدم کون تھے؟ ٹھیک ہے. سوال نمبر 3، مسجد قباء کی تعمیر میں کن لوگوں نے حصہ لیا؟ سوال نمبر 4، مسجد قباء کی فضیلت حدیث کی روشنی میں بیان کریں. یہ آپ کا ہوم ورک تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.